نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین وعلا آلکا وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے پھر اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھنا نصیب کیتا اور کچھ دیر اپنا اور اپنے پیاریاں دا ذکر پاک سنن اور سنان دی سعادت تو نوازیا. ماہ ذی الحج اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں برکتاں لے کے آیا اور بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آیا. اپنے اختتام مل جا رہے ہیں اور ساڈے کول الوداع ہو رہے ہیں اور پھر ماہ محرم الحرام اس دی آمد ہے. اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحج. مہینہ محرم دا بھی قربانی دی یاد تازہ کرتا اور ذی الحج بھی قربانی دی یاد تازہ کرتا.
یہ دونوں مہینے قربانیاں والے مہینے اور عظیم لوگاں قربانیاں دیتی ہیں. ماہ ذی الحج دے اندر ساڈے نبی پاک دے دادے نے مناج قربانی کی تھی اور ماہ محرم الحرام دے اندر ساڈے نبی پاک دے دوترے نے کربلا چ قربانی دیتی. اگر یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کہ قربانی دا آغاز بھی محمد عربی دے گھر تو ہوئے اور دا اختتام بھی رسول اللہ دے گھر تے ہوئے. قربانیاں دی بنیاد بھی محمد عربی دے گھروں نے ہوئی ہے. آغاز مصطفیٰ کریم دے دادے نے کیتا اور اس نو انجام دیا منزلاں تے محمد عربی دے نواسے نے میدان کربلا کیتا. تو اسلامی سال جدو شروع ہوتا ہے تاوی امت مصطفیٰ نو قربانی دا درس دینا، ختم ہوتا ہے تاوی قربانی دا درس دینا. یہ نال اس ماہ مقدس دے اندر اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے. داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا عظیم واقعہ بھی ماہ ذی الحج دے اندر پیش آیا. جہاں تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دا تعلق ہے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیتا کہ ساڈے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی امت تے کرم ہے کہ حضور نے اپنے غلاماں نو خصوصاً خلفاء راشدین نو ایسیاں عزت دیاں پگڑیاں عطا فرمائیاں کہ جنہاں وچ ہر بندہ کلے ہی نظر آਉਂدا ہے، دوسرا وہ جوڑ دا نظر نہیں آਉਂدا. یہ اعزاز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلفاء نو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تے سب تو پہلے عاقل بالغ مردان دے اندر آپ نے کلمہ پڑھیا ہے کہ آپ دا اعزاز ہے. لیکن سب تو بڑا اعزاز ہے کہ قرآن حکیم دے اندر اللہ نے صدیق نو مصطفیٰ دا صحابی آکھیا ہے. یہ اور لوگوں نو اعزاز نہیں ملیا. باقی صحابہ دا صحابی ہونا روایت تو ثابت ہے، لیکن صدیق اکبر دا صحابی ہونا قرآن دی آیت تو ثابت ہے. روایت دا منکر مجرم ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا، لیکن آیت دا منکر تے کافر ہے. اگر کوئی بندہ آکے میں صدیق اکبر نو صحابی نہیں مندا تے وہ کافر ہے اس واسطے کہ اس نے قرآن پاک دی نص دا انکار کیتا ہے. اس شان بھی صدیق اکبر پوری کائنات وچ اکیلے نے، کوئی انہوں نے جوڑ دا نہیں. دوسرے نمبر تے نبی پاک دے پیارے صحابی نے نبی پاک سرور عالم دے پیارے خلیفہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم نو رسول اللہ نے جڑا اعزاز عطا فرمایا ہے وہ وچوں کلے نے، اتنے صدیق اکبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اعزاز کی ہے مشہور تعداد نبی پاک دے صحابہ دی 1,24,000 ایک مشہور تعداد ہے. وہ خوش نصیب کہ جنہاں نے والضحیٰ دا چہرہ ویکھ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اور منزل صحابیت تے فائز ہوئے، وہ 1,24,000 نے. مگر تسی حیران ہوو گے کہ سارے صحابی اے میرے نبی پاک دے مرید نے، فاروق اعظم کلے ہونے جو مصطفیٰ دی مراد نے. مرید بعد بنے، مراد پہلے بنے. یہ خوش نصیب ہے
کہ جنہوں اللہ کو مصطفیٰ نے مانگ کے لیا ہے. یہ اعزاز صرف فاروق اعظم دا. حضور نے مانگ کے لیا. مراد مصطفیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا نمبر آپ دا. سیدنا عثمان غنی نو جڑی عظمت رسول اللہ دی بارگاہ چو ملی وہ چو کلے نے. پوری کائنات وچ کوئی بندہ انہاں دے جوڑ دا نہیں. وہ کی ہے؟ آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک پوری نسل انسانی چ ایک بندہ بھی ایسا نہیں جدے گھر نبی دیاں 2 بیٹیاں نکاح چاہیاں ہون. کلا عثمان غنی ہے جدے گھر رسول اللہ دیاں 2 بیٹیاں نکاح چاہیاں یکے بعد دیگرے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اس حدیث دے راوی نے. حیدر قرار فرماندے نے نبی پاک دی دوسری بیٹی دا وصال ہویا تو میں رسول اللہ دی زبان تو سنیا. رسول اللہ نے فرمایا عثمان اگر میرے گھر 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک فوت ہو جاندی تے میں دوسری تیری نکاح دینا چاہتا. محمد ابو بکر صاحب چشتی سیدنا عثمان غنی. پوری کائنات وچوں کوئی بندہ تلاش کرو نہیں ملے گا سوائے عثمان غنی دے کہ جدے نکاح نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں. اس اعزاز وچ او کلے نے دوجا کوئی بندہ آپ دے جوڑ دا نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا اعزاز کے نبی پاک نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. علی تیرا میرا جسم کے علی تیرا میرا گوشت کے جس دا میں مولا تو اس دا مولا. یہ وہ اعزاز ہے کہ جڑا صرف حیدر قرار کو لے کسی اور کو نہیں. تو ذی الحج دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا. یکم محرم نو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا. اور اے او خوش نصیب شہید نے کہ کئی سال پہلے نبی پاک نے انہاں دونوں دی شہادت دی اطلاع دیتی. لوگ کہندے نے نبی پاک نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں کہنا تسی اپنی عقل دا علاج کرو. اے حدیثاں تسی نہیں پڑھ دی. نبی کریم احد پہاڑ تے کھڑے سن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3. اے نبی پاک دے نال کھڑے سن. ایک حضور اور 3 مصطفیٰ کریم دے یار، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ تینوں کھڑے سن. حدیث پاک وچ آندا ہے احد پہاڑ وچ زلزلہ آیا، حرکت وچ آیا. لوگوں نے لکھیا زلزلہ آیا، لوگوں نے لکھیا متزلزل ہویا، پر میرا پیار ہی کہندا ہے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے یاراں نو جھوم اٹھیا. ہائے ہائے ہائے، حضور دے پیر آئے اود پہاڑ جھوم اٹھیا. کیوں؟ حضور فرماندے نے اے اود پہاڑ ہوئے جڑا میرے نال پیار کر دے اور میں اس نال پیار کر. کتنا کرم ہے مصطفیٰ. حضور فرماندے نے اس پہاڑ نال میں پیار کرنا ہے، اے پہاڑ بھی میرا دیوانہ ہے. میرا وجدان کہندا ہے حضور دے قدم آئے، حضور دے یاراں دے قدم آئے، محبت مصطفیٰ وچ جھوم اٹھیا. میرے تے کتنا کرم ہویا ہے، کتنے سونے مہماناں دے پیر میرے تے آئے نے. احد پہاڑ وچ حرکت آئی. امام الانبیاء سرور عالم نے اپنے پیر نال ٹھوکر ماری احد تے. تیرے رحمت عالم نے فرمایا اثبت احد.
مت تیرے چ زلزلہ آوے رک جا. حضور نے فرمایا حرکت کرنا مت زلزلہ تیرے چاوے. فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ پیار نے کہہ دیا سبحان اللہ. واہ مصطفیٰ حضور جان دے نے یہ پہاڑ میریاں گلاں سندا ہے یہ پتھر بھی میریاں باتاں سمجھ رہے ہیں پیار جے کردا ہے. اصبت فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. اود پہاڑا رک جا تینوں شرم نہیں ہوندی تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھلوتا ہے ایک صدیق کھلوتا ہے تے دو شہید کھلوتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم زندہ موجود نے سیدنا عثمان غنی زندہ موجود نے. بہت بعد وچ آپ دیاں شہادتاں ہوئیاں. فاروق اعظم نماز پڑھدیاں شہید کیتے گئے عثمان غنی قرآن پڑھدیاں شہید کیتے گئے. مگر قربان جائیے علم مصطفیٰ تو میرے نبی نے کئی سال پہلے ہی دس دیتا اے دوویں شہید نے. وہ مالی کیا جڑا باغ دے بوٹے نہ سمجھے وہ نبی کیا جڑا امت دی خبر نہ رکھے. ساڈا عقیدہ ہے ساڈے مصطفیٰ اللہ دی عطا نال سب کچھ جان دے. حضور نو پتہ ہے کون کس وقت مرے گا اور کس حال وچ مرے گا. اصبت فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. ایک نبی کھلوتا ہے ایک صدیق کھلوتا ہے تے دو شہید کھلوتے نے. رک جا. احد پہاڑ دی حرکت ختم ہو گئی. 15ویں صدی جا رہی ہے 14 صدیاں بیت گئیاں نے مصطفیٰ دی ٹھوکر نو. دنیا چ بڑے بڑے زلزلے آئے تباہیاں ہوئیاں پہاڑ ہل گئے پہاڑ پھٹ گئے. کلمے دی قسم ہے آج تک پھر مدینے چ زلزلہ نہیں آیا. تاریخ تو اٹھے سامنے اگر کوئی ہے روایت تے پیش کرو. کائنات دا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ دے ماتحت ہے. حضور نے فرمایا مت زلزلہ آوے. 14 صدیاں بیت گئیاں آج تک پھر مدینہ چ زلزلہ نہیں آیا. یہ علیحدہ مضمون ہے. میں جو بات عرض کر رہا سا یہ خوش نصیب نے جنہاں دی شہادت دی نبی پاک نے کئی سال پہلے اطلاع دیتی کہ یہ دوویں شہید ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اعزاز آپ دی عظمت کہ آپ دے گھر مصطفیٰ کریم دیاں دو بیٹیاں ہیں یکے بعد دیکھرے. تاجدار بریلی حضرت عثمان غنی دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کر دیاں قلم توڑ دیتی. رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو کس رنگ بھی بیان کیتا ہے احمد رضا نے. تاجدار بریلی کہتے ہیں عثمان غنی تہاڈی عظمت نو سلام. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہائے ہائے یہ گل احمد رضا نو ہی جچدی ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی نو کہندے نے ذوالنورین دو نوروں والے. اور تسی حیران ہو گے کہ دیوبندی حضرات آل حدیث حضرات جدوں حضرت عثمان غنی دا نام لکھ دے نے اشتہار چھپاندے نے آپ دی شان بھی جلسہ کر دے نے وہ بھی کہندے نے یوم عثمان ذوالنورین یوم ذوالنورین شہادت ذوالنورین.
میں ایک دیوبندی عالم نو آخیا، میں آخیا مولانا یہ حضرت عثمان غنی نال نورین کیوں لکھیا جی؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا نبی پاک دیاں دو بیٹیاں انہاں دے نکاح سن؟ میں آخیا جی مینوں تے پتہ ہے، میں جڑی بات کرنا چاہنا مینوں اس بات دا جواب دیو۔ کہنے لگا کی؟ میں آخیا جی نبی دیاں تیاں نور نے تے باپ نور نہیں۔ توجہ حضرات، میں کیا ذوالنورین تاں ہی نے رسول اللہ دیا بیٹیاں دو نکاح چاہیاں نے، او مصطفیٰ دے کار جدا جگر آ جائے، جدا خون آ جائے، اللہ اس نو بھی نور عطا کر دیندے تے محمد مصطفیٰ تے نور دا منبع تے مرکز۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تسی تے نور دا خزانہ ہو، تسی تے نور دا سمندر ہو، نور دا دریا ہو، تواڈے بوئے تے بڑے بڑے منگتے آئے۔ آقا جو بھی آتا ہے لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ یا رسول اللہ تواڈے بوئے تے جڑا منگتا ہے تساں اونوں نور دا توڑا بھر کے، بوری بھر کے دے۔ اگلے مصرے وچ بھی اعلیٰ حضرت نے توڑا استعمال کیتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت دا ذہن ویکھو، پہلے مصرے وچ توڑا استعمال کیتا ہے بوری دے معنی چ، اور دوسرے مصرے توڑا استعمال کیتا ہے کمی دے معنی چ۔ جو بھی آتا ہے لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ آقا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ آقا تہاڈا تے نور دا دریا دے کوئی کمی پیندی؟ جڑا بھی آندا ہے تسی نور دیاں بوریاں بھر کے دیندے ہو، نور دے دریا چ کوئی کمی نہیں۔ یہ ساریاں گلاں کر کے تے احمد رضا نے مدینے وال منہ کر کے آکھیا آقا احمد رضا بھی منگتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی منگتا ہے۔ جو بھی آتا ہے لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ اب میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ جل جلالہ۔ آقا میں بھی آپ دا منگتا ہوں، آقا میں بوری نہیں منگتا، میں نے ایک پیالہ ہی دے دے ہوں۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اے نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ او نور والے تیرا نور وسدا رہے، تیرا دوارا وسدا رہے۔ احمد رضا نو نور دا ایک پیالہ ہی دے دے، میں دعا دیاں گا اے تیرا لنگر چلدا ہی رہے۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے یہ عزت دیتی کہ اپنی دو بیٹیاں آپ دے نکاح دیتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، قیامت تک دے مسلمانان دی ماں، صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی، عالم دی عالمہ بیٹی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میں نبی پاک دے کول بیٹھی ساں میرے حجرے سرکار لیٹے ہوئے ساں دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا کون ہے آواز آئی ابو بکر حضور نے فرمایا ابو بکر اندر آ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے نبی پاک لیٹے ہوئے سن کیوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا شہزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی سرکار لیٹے ہوئے سن اور نبی پاک دی پنڈلی مبارک تو چادر اوپر ہٹی ہوئی سی حضور دی پنڈلی ننگی سی ابو بکر صدیق آئے حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ ابو بکر آئے حضور اسی طرح لیٹے رہے اور سرکار دی پنڈلی مبارک اسی طرح ننگی رہی آئے آپ دی قدم بوسی کیتی فرمایا بیٹھو حضور اسی حالت وچ رہے تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی کون آقا عمر حاضر ہیں فرمایا عمر آ جاؤ فاروق اعظم آئے نبی پاک سرور عالم اسی طرح لیٹے رہے حضور دی پنڈلی مبارک ننگی رہی سرکار نے فرمایا وہ بیٹھو قدم پوسی کیتی بیٹھ گئے ام المومنین فرمانیاں نے تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون آقا عثمان غنی یہاں حاضر ہو سکنا حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے نبی پاک نے اپنی چادر درست فرمائی فرمایا عثمان اندر آ جاؤ آئے بیٹھے گفتگو ہوئی سرکار دیاں دعاواں لے کے تینوں چلے گئے میں عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ تو قربان جان میرے ابا ابو بکر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے آپ دی پنڈلی ننگی رہی عمر فاروق آئے تسی لیٹے رہے پنڈلی ننگی رہی عثمان غنی واسطے اتنا اہتمام کہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی درست کی تھی اور چادر ٹھیک کر کے فرمایا کہ اندر آ جاؤ پوچھ سکنی آقا اتنا انتظام عثمان واسطے کیوں رحمت عالم نے فرمایا عائشہ عثمان ہوئے کہ جدے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے یہ میرا وہ غلام ہے ادھے کول آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے جدے کول فرشتے حیا کرن میں کیوں نہ حیا کرن عثمان یہ بڑے شرم والا ہے ابو بکر نال بڑی بے تکلفی سی وہ آئے میں پرواہ نہیں کی تھی میں جس طرح بھی لیٹے آندا ابو بکر نے محسوس نہیں سی کرنا عمر نال بھی بڑا بے تکلفی سی دوستی سی پیار سی عمر نو بلایا وہ آ گیا مینوں پتا سی وہ محسوس نہیں کرے گا لیکن عثمان بڑے حیا والا ہے جدو اسی طرح اندر آندا اور میری پنڈلی ننگی دیکھدا عثمان شرم دے مارے شاید میرے نال اپنا مدعا بھی پیش نہ کر سکدا اور واپس چلا جاندا میں اس واسطے اٹھی ہیں کہ فرشتے حیا کر دے نے میں بھی اس کو حیا کراں حضرات محترم صحابہ کرام وچوں دو ہستیاں جنہاں نو اللہ نے بے پناہ مال عطا فرمایا سی مکے سب تو زیادہ مالدار سن پہلے نمبر تے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکے سب تو زیادہ مالدار سن کوئی سردار دولت وچ انہاں دے برابر نہیں سی دوسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مالدار سن اللہ اکبر مگر مال خرچ کتھے کیتا ہمیشہ مصطفیٰ دی مرضی تھے ہمیشہ دین واسطے مال رکھنا کوئی بری بات نہیں مالدار ہونا کوئی عیب نہیں اسلام نے اس تو منع نہیں کیتا اگر اسلام مال تو منع کرتا پھر زکوٰۃ ہی جاری نہ کرتا کہ مال ہوئے گا تو زکوٰۃ دیں گے نا مال ایک نعمت ہے اگر رب دی رضا واسطے خرچ کیتا جائے اور اگر مال بریاں کماں تے خرچ کیتا جائے پھر لعنت اور عذاب اور سب بن کے قبر وچ گلے ڈال دیتا جائے گا حضرت مولانا
عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرشد دی تلاش واسطے نکلے. حضرت عبید اللہ احرار دا بڑا نام سنیا سی, اتھے پہنچے کہ میں جاواں گا, بڑی تعریف سنی ہے, آپ دا مرید ہو جاؤں گا. اتھے گئے تو دیکھیا کہ بڑی چہل پہل ہے, بڑا لنگر چل رہا ہے, بڑے شانہ ٹھاٹ نال آپ رہ رہے ہیں, اور اتنے امیر نے کہ جڑے آپ دے دروازے تے کتے سن نا حفاظت واسطے, انہاں دیاں زنجیراں بھی سونے دیاں, کتیاں نو جنہ قلعیاں نال بدھا ہویا سی وہ قلعے بھی سونے دے. یہ مولوی سن, انہاں آکھیا فقیر تے دنیا ایک ہی شے, میں غلط آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے مولانا, کتوں آئے ہو جی؟ فلان جگہ تو آیا. اچھا ٹھیک ہے, اچھا جی مینوں اجازت دیو میں جانا ہے. آپ نے فرمایا مولانا خیر ہوئے کیوں جاندے ہو؟ مولانا جامی کہنے لگے جناب میں آیا تو کسی اور ارادے تے ساں, پر ان واپس جا رہے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا ہے. فرمایا کی ہوئے مولوی صاحب, ہویا کی ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے چمردہ چیز دنیا دوست دارد, وہ بھی کوئی مرد ہے جڑا دنیا نال پیار کرے, جڑا دنیا نو دوست رکھے وہ کوئی مرد ہے؟ میں تو بڑا نا سن کے آیا سا. آپ نے فرمایا اچھا مولانا ٹھیک ہے, تھوڑا اپنا ذہن ہے, تھوڑی سوچ ہے, ہن رات پہ گئی ہے, بے مانو دوروں آئے ہو تو راتی آرام کرو, سویرے چلے جاوے ہو. مولوی صاحب نے بھی سوچیا بہ رات ہو گئی ہے, ہن واقعی میں کدھر جاواں گا. مولوی صاحب اتھے ہی لنگر کھا کے ایک کمرے سو گئے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے رات نو خواب دیکھیا کہ قیامت آ گئی, نفسا نفسی دی پکار ہے. مولانا نے کچھ لوگوں دا قرض دینا سی دنیا چ, قیامت والے دن وہ آ گئے, کاڈا مولوی پیسے ساڑے. مولوی صاحب بڑے پریشان, قیامت ہے تے کفن پا کے قبر چو باہر نکلیاں, میرے کو شے ہے کوئی نہ, میں انہاں نو کی دیواں؟ انہاں آکھیا بس تو دے, یا نیکیاں ساڈے آور یا ساڈے پیسے دے. اچانک حضرت عبید اللہ احرار آ گئے. آپ نے فرمایا بھائی مولوی نو تنگ نہ کرو, یہ ساڈا مہمان ہے, جیڑے پیسے لینے جے میرے کو لے لو. تو کتنا قرضہ دیتا سی؟ انہیں آکھیا اتنا, اے لے تو لے لے. تو کتنا دیتا سی؟ اے لے لے. خبردار میرے مہمان نو تنگ کرو دے. سارا قرضہ اتار دیتا. جدوں قرضہ دے چکے تھے اچانک مولوی صاحب دی آنکھ کھل گئی. مولوی صاحب نے آکھیا بڑی غلطی کیتی ہے, جے پیر نہ ہوندے تے میں تے راتی رگڑیا گیا, سیدھا جہنم جانا سی. یہ بابے ہوری تے بڑے کم دے نے تے میں غلط سوچیا. صبح اٹھ کے آپ دے قریب آ گئے, حضور مہربانی کرو مینوں مرید کر لو. فرمایا مولوی صاحب خیر ہوئے راتی تے تسی بڑے شعر پہ پڑھ دے سو, تو سناؤ نا مینوں راتی تساں کی آکھیا سی. جامی صاحب شرمندہ ہو کے کہیں حضرت جان دیو, معاف کر دیو, غلطی ہو گئی, انسان ہے نا. چلو جی مولوی صاحب بیعت کر لاں گا, پر مینوں جملہ تے سناؤ, تساں ایک بڑا پیارا جملہ آکھیا سی. مولانا شرمندہ ہو کے کہنے لگے حضرت میں کیا سی چمرداں چیز دنیا دوست دارد, وہ کو مرد ہے جڑا دنیا نو دوست رکھی. آپ نے فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد, دنیا ہے تے یاراں واسطے ہے, نہ ہوندی تے راتی تیرا قرضہ کون لاندا. یہ اللہ والیاں دے رنگ. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور دے اندر آپ دا بہت بڑا دربار ہے, بڑے عظیم قسم دے والی سن حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ. آپ کوشش کرتے سن کہ امیر لوگ, بڑے لوگ میرے قریب نہ ہوں, بس میں اپنے رب نو یاد کراں. خادم نو کیا ہویا سی کہ میں جدو عبادت کردا ہوں نا, بڑے تو بڑا آ جاوے تو اندر نہیں آن دینا, تاکہ میری عبادت جی مخل نہ ہوئے. جہانگیر بادشاہ بڑا عقیدت مند سی, انہیں آکھے چلو حضرت صاحب دی زیارت کراواں, قدم بوسی کراواں. جہانگیر آیا, کہنے لگا حضرت صاحب نو ملنا. دربان نے آکھے جی حضرت صاحب اللہ دی عبادت کر رہے ہیں اور مینوں حکم ہے کہ کسی نو اندر نہیں آن دینا, جب تک آپ فارغ نہیں ہوندے تو اجازت لے کے پھر کوئی اندر جا سکتا ہے, لہذا میں مجبور ہوں. انہیں آکھیا میں بادشاہ ہوں. انہیں آکھیا جی مینوں پتہ ہے تسی جہانگیر بادشاہ ہو.
لیکن میرا بادشاہ تے اندر عبادت کر رہے ہیں نا، میرے بادشاہ دا مینوں حکم ہے اندر نہیں آن دینا، لہذا جب تک وہ فارغ نہیں ہوندے میں انہیں آکھیا مینوں دنیا دے اور بڑے کام نے، چلو میں جانا ہے تے حضرت صاحب نو میرا سلام آکھی۔ با جہانگیر سلام کہندا سی تے جہانگیر کہندا سی کہ بردرے درویشاں دربان نہ باید، درویشاں دے بوئے تے نوکر نہیں ہوندے، دربان نہیں ہوندے، بردرے درویشاں دربان نہ باید۔ جدو آپ فارغ ہوئے تے خادم نو آواز دیتی، آیا سلام عرض کیتا، فرمایا کوئی بندہ تے نہیں سی آیا، انہیں آکھیا جی جہانگیر بادشاہ آیا سی ملاقات واسطے تے سلام کہندا سی تے جان لگیا ایک فکرہ بڑا عجیب جہا کہا گیا کہ حضرت صاحب نو آکھی، فرمایا کی کہندا سی، انہیں آکھیا جی جہانگیر کہندا سی بردرے درویشاں دربان نہ باید، آپ نے فرمایا باید کے سگے دنیا نہ آید، دربان تا رکھیا پر دنیا دے کتے اندر نہ ہون۔ اللہ اکبر، دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا نو اگر تسی چاہو بدین بن جائے پھر مصطفیٰ دی مرضی تے خرچ کر دے جاؤ، خدا دے رستے خرچ کر دے جاؤ، تھوڑی دنیا بھی دین بن جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی کو دولت بڑی سی مگر ہمیشہ دین واسطے خرچ کی تھی۔ نبی پاک ہجرت فرما کے جدوں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یسرب نو مدینہ بنایا، مدینہ پاک وچ ایک کنواں سی پانی دا، بیر روما جڑا مالک سی یہودی، تے سب اسے کنویں تو جا کے پانی لیا کے تے استعمال کر دے سن، ایک کنواں سی، اللہ مدینے لے جائے وہ کنواں ہن بھی موجود ہے۔ اللہ سب نو وہ مقدس باغ دکھائے۔ میں جدوں بھی جانا ہے بہت ساری یاداں سامنے ہوندیاں نے، کیا منظر ہوئے گا جدوں اس کنویں چوں حیدر کرار پانی کھینچ رہے ہون گے، کیا منظر ہوئے گا جدوں حسنین ڈول نکال رہے ہون گے، کیا منظر ہوئے گا جدوں فاروق اعظم ڈول نکال دے ہون گے۔ اللہ اکبر۔ مدینے پہنچن نال یہودیاں نو بہت تکلیف ہوئی کہ دن بدن اسلام بددا جا رہا اور محمد مصطفیٰ دی بڑی گڈی چڑھ دی جا رہی۔ یہودی بڑے دشمن سن سرکار دے۔ ایک رات ایسی آئی کہ ایک صحابی دا بچہ رو پیا کہ پانی چاہیے، پانی۔ باپ اٹھیا، انہیں گھڑا دیکھیا، گھڑے چ پانی نہیں سی، مشکیزہ دیکھیا، مشکیزہ چ پانی نہیں سی۔ بیوی نو کہنے لگا تو بچے نو دلاسا دے تے میں انہیں پانی بھر کے آنا۔ مشک لئی اور پانی واسطے گئے، اگے یہودی تلوار لے کے کھلوتا سی، انہیں آکھیا خبردار مسلمانوں میں پانی نہیں دینا تھانوں، تساں ایتھے نواں فتنہ کھڑا کیتا، نواں مذہب لے کے آ گئے ہو، نہیں دینا پانی، تے جے لینا جی تے پھر ادھا کنواں خرید لو یا سارا خرید لو تے پھر ہی پانی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ صحابی روندہ روندہ حضور دی بارگاہ چایا، ادھی رات دا ویلا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کیوں پریشان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بچہ پیاسا سی پانی لین گیا اور یہودی تلوار لے کے کھلوتے، وہ کہنا میں پانی نہیں دیاں گا، یا پورا کنواں خرید لو یا آدھا خرید لو۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے گھڑے چ پانی پیا پی لے تے جا بچے نو پلا، تے ہونے ہونے عثمان غنی میرے دربار چ اٹھ کے گیا، جا عثمان نو بلا کے لیا۔ عثمان غنی جے لیٹے سن، پھر صحابی نے دستک دیتی، سرکار نے بلایا ہے، ننگے پیر دوڑ پہ، یا رسول اللہ حکم۔ حضور نے ساری بات سنائی کہ یہودی تلوار لے کے کھلوتا ہے، انہیں انکار کیتا ہے پانی تو، کہندا یا چشمہ آدھا خرید لو یا پورا خرید لو۔ عثمان تیرا کی مشورہ ہے؟ کیونکہ صحابہ کو تو کچھ بھی نہیں سی، غربت دا دور سی، ایک ٹائم دا ملتا سی ایک ٹائم دا نہیں۔ عثمان غنی مالدار سن۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا پتہ کرا لینے۔ صحابی نے آخیا دا جوڑ کے جاؤ کو پوچھ کہ پورا کنواں کتنے نہ دیں گا۔ انہیں آخیا 50,000 درہم لواں گا تے پورا کنواں دے دیاں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان 50,000 روپیہ منگدا ہے، تو پرانا تاجر ہے تے کاروباری ہے، جا
یہ تو انہیں منگے نا 25,000 ہو سکتا ہے 20 تے سودا ہوئے 15 تے سودا ہوئے. عثمان غنی نے آکھے یا رسول اللہ میں کو پانی واسطے تے پیسے نہیں دے رہا, میں تے تھانوں خوش کرنے واسطے دے رہے ہیں. آقا میں انہیں 25,000 لے کے آیا, خریدو اور اس نو وقف کر دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. سیدنا عثمان غنی دوڑ کے گھر گئے, 25,000 توڑے پایا, چک کے کندھے تے رکھیا, کنویں تے چلے گئے. فرمایا پیسے گن لیں, آج تو بعد کنواں میرے. انہیں پیسے گنے, کہنے لگا ٹھیک نے. فرمایا بس تیرا اس طرح کوئی حق نہیں, تو تے ساڈا پانی روکیا ہے, لے میں انہوں آزاد پیا کرنا ہے, وقف پیا کرنا ہے, تسی بھی پیو اسی بھی پیاں گے. ہائے ہائے خدا دی قسم ہے, جدوں بھی دین واسطے کوئی اوکھا ویلا آیا نا تے مالی تعاون دی لوڑ پئی, رسول دیاں نظریں عثمان دے چہرے تے گئیاں. دن بدن اسلام ترقی کر رہے ہیں. مسجد نبی دی جگہ تنگ ہو گئی ہے, لوگ باہر گلی جا کے نمازاں پڑھتے ہیں, تل رکھن دی جگہ نہیں. یہ وہ زمانہ سی جدوں 5 وقت لوگ مصطفیٰ دے پیچھے آ کے نماز پڑھتے سن. نبی کریم سرور عالم نے فرمایا کہ دن بدن اسلام ترقی کر رہے ہیں تے ودا جا رہے ہیں تے مسجد دی جگہ تنگ ہے. جیڑا بندہ جتنی جگہ زمین دی لے کے مسجد نال ملائے گا نا, اللہ جنت بھی جڑی زمین دے گا وہ وکھری ہوئے گی, اتنی میں وکھرے لے کے دیاں گا. اجے کہندے ہو نبی دا اختیار نہیں, حضور نے فرمایا جڑا اللہ دے گا اسے وکھری ہے نا, جتنی ملائے گا میں اتنی رب کو جنت وچوں علیحدہ لے کے دیاں گا. کوئی ہے سودا کرن والا؟ عثمان نے آکھیا یا رسول اللہ یہ سودا میں نہ کر لاں. ہائے ہائے, انہوں نے زمین خریدی اور مسجد نبی نو وسیع کر دیتا. زکات دا حکم آ گیا, یا اپنے مال چو زکات دیو. اس دور میں زکات پیسے تے ہوندے نہیں سن, مال دی زکات ہوندی سی, بکریاں, بھیڑاں, اونٹ. چوپایا دی 40 بکریاں پیچھے 1 بکری زکات دی. زکات دا مال آن لگ پیا. نبی پاک نے چند صحابہ دی ڈیوٹی مقرر کی تھی کہ تساں نے اے مال جا کے چرانا ہے, انہوں چرایا کرو کیونکہ بیت المال دا مال ہے اور اس نو تساں چرانا ہے. چراگا. اللہ اکبر. وادی بیضا, مدینہ پاک تو بعد ایک وادی ہے جنہوں وادی جن بھی کہندے نے. وادی بیضا ایک 15-16 میل دا ایک ایریا ہے. ادھر بھی پہاڑ نے, ادھر بھی پہاڑ نے, درمیان میں کچھ گھاس, کوئی بوٹیاں, اس قسم دیاں چیزاں نے. حضور نے فرمایا اتھے تساں لے کے جانا ہے. یہ بیضا دی علیحدہ کہانی ہے, میں پھر سناواں گا. اتھے گڈی آپے دوڑ دی ہے, یہ 15 میل گڈی دوڑ دی ہے. تے میں کئی باری گیا تے گڈی دوڑائی ہے, بس تسی گڈی گیئر چو نکال دیو, انجن بھاویں بند کر دیو, آپے گڈی دوڑے گی. 120 دی سپیڈ تے پہنچی تے میں ڈرائیور نو آکھیا بریک مار کدھر الٹ نہ جائے, بچے نہ مر جان. پتہ نہیں کیڑی طاقت جڑی گڈی نو کھچ کے لے جاندی ہے. یہ چراگاہ سی جتھے صحابہ جا کے بکریاں تے اونٹ تے مال جا کے چراندے سن. اللہ اکبر. وہ چراگاہ بھی یہودیاں دی سی. یہودی کہنے لگے خبردار مت اتنے آئندہ تسی اونٹ چراؤ, یہ ساری زمین ایسا نہیں چران دینی. صحابہ نے آکھے یا رسول اللہ کی کریے, مال بھوکا مرے گا وہ تو چران ہی نہیں دیندے. نبی پاک نے فرمایا مدینہ پاک دے قریب کوئی اچھی چراگاہ نہیں جتھے گھاس وغیرہ ہوئے, بوٹے چھوٹے ہون تے بکدی ہوئے تے وہ خرید لی. صحابہ نے آکھے یا رسول اللہ بالکل مدینہ پاک دے نال جے ارد بکی دا ٹکڑا, تے ارد بکی بڑا اچھا, ہوتے بوٹے چھوٹے بھی ہیں تے بالکل قریب بھی ہے, دور بھی نہیں جانا پڑے گا. حضور نے فرمایا پتہ کرو مالک بیچتا ہے. وہ یہودی سی, انہیں آکھیا جی بیچ دیاں گا, کتنے پیسے لویں گا؟ انہیں آکھیا جی 20,000 درہم لواں گا. اللہ اکبر.
صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 20,000 درہم منگدا ہے ارد بقی دے. حضور نے فرمایا جا عثمان نو بلا کے لیا. ہائے ہائے عثمان مصطفیٰ کی نظریں چ رچیا ہوا ہے. عثمان غنی آئے, نبی پاک نے فرمایا چراگاہ واسطے زمین چاہیے سی, سنیا ارد بقی دا ٹکڑا بک رہا ہے تو 20,000 درہم منگدا ہے, خرید نہ لئیے. آقا میں انہیں پیسے لے کے آؤں گا. پیسے دیو لے لو. 20,000 درہم دے کے حضرت عثمان غنی نے ارد بقی دا ٹکڑا حضور دی خدمت پیش کیتا. کوئی ساڈے جے ہوندا کہندا یا رسول اللہ ایک مشورہ ہے, یہ جڑا مال آیا نا بیت المال دا, یہ مال بیچ کے نا زمین لے لئیے, پھر جڑا مال آیا وہ چراواں گے. کوئی ساڈے جے ہوندا تے مشورہ دیندا. لیکن نہ عثمان غنی نے آکھیا یا رسول اللہ بس میں پیسے لے کے آیا, زمین خریدی. صحابہ نو آکھیا چلاؤ موج کرو, یہ تھوڑی اپنی زمین ہے, ارد بقی دا سارا ٹکڑا تھوڑا ہے. ایک وقت آیا نبی پاک نے یہودیاں نو مدینے چو نکال دیتا. مصطفیٰ دا مدینہ پاک ہو گیا, سارا مدینہ اپنا, ساریاں زمیناں اپنیاں. نبی پاک نے فرمایا پورا مدینہ اپنا, جتھے مرضی ہے جا کے اونٹ بکریاں چلاؤ. ٹھیک ہے. رحمت عالم نے فرمایا دیکھو بھائی موت بھی تے لگی ہوئی ہے نا, مرنا بھی ہے, تے مرن والے نہیں قبراں بھی تے بنانیاں نے. تے عثمان میرا دل کردا ہے کہ جڑا ارد بقی دا ٹکڑا تو خریدیا ہے انہوں قبرستان نہ بنا دئیے. عثمان غنی یہ نہیں کہندے بھئی یا رسول اللہ یہ تے میں پیسے دیتے سن نا, سارا مدینہ جی اپنے, قبرستان واسطے کوئی اور جگہ نا. یا رسول اللہ بہت اچھا فیصلہ ہے, انہوں قبرستان بناؤ. حضور نے فرمایا پھر انہیں نہیں بنانا, تو میرے نال چل, صحابہ بھی نال چل. حضور نے فرمایا تیر بھی لے تے کمان بھی لے. عثمان غنی نے تیر بھی لے لیا, کمان بھی لے لے. نبی پاک نے فرمایا ارد بقی دا پہلا بننا کیڑا ہے؟ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ ایتھوں شروع ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اتھے کھلو. عثمان کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا چلے بھی تیر چاڑ. آپ نے تیر چاڑیا. نبی پاک نے فرمایا سامنے کر کے تیر چلا دے. عثمان غنی نے تیر چلایا. رحمت عالم نے فرمایا عثمان تیرے پیراں تو لے کے تیرے تیر تک یہ جتنی جگہ ہے نا یہ ان ارد بقی نہیں جنت البقی بن گئی ہے. واہ واہ. حضور نے فرمایا تیرے پیراں تو لے کے تیرے تیر تک جتنی جگہ ہے یہ ان جنت البقی ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے نے قیامت والے دن یہ ساری چک کے جنت بھی رکھ دی جائے گی. عثمان غنی رو پائے. حضور نے فرمایا عثمان تینوں اتنا اعزاز دیتا ہے کہ تیرے پیراں تو تیرے تیر تک ساری جگہ جنت بن گئی ہے تو رون لگ پہ ہیں. عثمان غنی رو کے کہندے یا رسول اللہ کدے تسی پہلے دس دینا میں اور زور لا کے تیر چھوڑ دا تاکہ جنت دی زمین ود جاندی. میرا مطلب ہے عثمان غنی او خوش نصیب نے رسول دیا نظرہ ہمیشہ عثمان دے چہرے تے لگیاں. اور بعض مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنگ دا پورا پورا خرچہ پیش کر دیتا. تو اے شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جہاں تک سیدنا فاروق اعظم دی عظمت دا تعلق ہے, فاروق مصطفیٰ دی مراد نے. میں تفصیل تو پھر کسی موقع تے بیان کراں گا, چونکہ میرا آخری جمعرات میں یو کے چلا جاؤں گا. زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ واپسی تے باقی مضامین چلاواں گے. تو چونکہ یوم عثمان غنی اور یوم فاروق اعظم میں مناسب سمجھدا سا کہ کچھ انہاں دی فضائل عظمت تے گفتگو کراں. فاروق اعظم یہ خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ کو رسول نے منگے ہے. اسلام ترقی کر رہا سی تے 39 بندے مسلمان ہو چکے سن. 39 ایک کم 40. ابو جال, ابو لاب, اتبا, اتیبہ, شیبہ, ابو سفیان مکے دے سردار پریشان ہو گئے. ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی, حویلی بھر گئی. خدا دی قدرت اس راتی 2 اجلاس ہو رہے سن, ایک ابو جال دی صدارت وچ, ایک کملی والے دی صدارت وچ. حضرت زید بن ارکم دے گھر رسول اللہ تشریف فرمانے, حضور چٹائی تے بیٹھے نے تے 39 بندے مصطفیٰ کریم دے کول بیٹھے نے.
39 مسلمان حضور دے سامنے بیٹھے نے. ادھر ابو جہل کھڑا ہو گیا. ابو جہل نے آکھیا مکے دے سرداروں اسلام دن بدن ترقی کر رہے ہیں, جتنی مخالفت کر رہے ہیں اتنا ودہ جاندہ. اسی نہیں چاہتے کہ محمد دا کوئی ایک بندہ کلمہ پڑھدا, غضب ہو گیا, 39 بندے مسلمان ہو گئے. سردارو وڈیرے ہو طاقتوارو, اج کوئی مل کے فیصلہ کریے کہ 40واں نہیں ہون دینا. ابو جہل نے آکھیا 40واں نہیں. یہ جدو 40ویں دی مخالفت ہوئی تو میں سوچ رہا سا بھائی ابتدا کتوں ہوئی ہے, تو میں نے تاریخ نے دسیا بھائی ابتدا ابو جہل نے کیتی ہے کہ 40واں نہیں ہون دینا. انہوں نے آکھیا پھر تو وڈیرے کوئی اعلان کر. انہوں نے آکھیا میں 100 اونٹ دیاں گا اس بندے نو جڑا محمد دا سر کٹ کے لے آوے. محمد ختم ہو گیا, سب دیوانے نس جان گے, اسلام ترقی نہیں کرے گا. اگر 40واں روکنا جے تو محمد مصطفیٰ نو قتل کر دیو. عمر نے تلوار میان چو کڑی کھڑا ہو گیا. عمر نے آکھیا وعدے تے پکا رویں, کل شام تو پہلے میں محمد دا سر لے کے آواں گا. میں پرے مجمع چ اعلان کرنا میں 40واں نہیں ہون دیاں گا. قدرت نے مسکرا کے آکھیا عمر کی بڑکا مارنا ہے, 40واں شروع ہی تیرے تو کرانا, ابتدا ہی تیرے تو ہوئے. اللہ اکبر. ادھر نبی نو قتل کرن واسطے عمر دی تلوار میان چو نکلی. ہن سنو مصطفیٰ دی حدیث. ادھر نبی کریم دے 39 صحابہ بیٹھے نے, رحمت عالم رو رہے نے. حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل ابن الشام او بی عمر ابن الخطاب. یا اللہ اسلام نو عزت دے, یا ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے, انہاں دونوں وچوں ایک مینوں دے دے اسلام دی عزت واسطے. میں ممبر تے بیٹھا کلمے دی قسم ہے, میرا نبی دوویں منگدا تے دوویں آوندے. رسول نے دو نہیں منگے, رسول نے ایک منگی ہے. اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل ابن الشام او بی عمر ابن الخطاب. یا اللہ یا ابو جہل مسلمان ہوئے یا عمر مسلمان ہوئے, اسلام نو عزت مل جائے گی. قدرت دی آواز آئی کملی والیا, دو وچوں ایک منگی, پھر میری نظر تے عمر تے پیندی, عمر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدنا فاروق اعظم, شہزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. مسلمانوں بڑی توجہ نال سنیو, 2 حویلیاں 2 اجلاس, ایک دی صدارت ابو جہل کر رہی ہے, ایک دی صدارت کملی والا کر رہی ہے. ایک حویلی دی اندر نبی نو قتل کرن واسطے عمر دی تلوار میان چو نکلی, دوجی حویلی چ عمر نو مسلمان کرن واسطے دعا مصطفیٰ دی زبان چو نکلی. صبح ہوئی, عمر نے تلوار نو زہر دی پان چاڑی, ننگی تلوار لے کے چل پیا, مصطفیٰ نو قتل کرنا. گلی نعیم بن عبداللہ حضور دے ایک صحابی سن, انہوں نے ملاقات ہو گئی. حضرت نعیم نے ویکھیا تلوار لے کے چلے ہیں, ننگی تلوار. پوچھیا خیر ہوئے خطاب دے بیٹے عمر, یہ ننگی تلوار لے کے کدھر چلے ہیں؟ عمر نے آکھیا جس شمع دے تسی پروانے ہو نا, میں وہ شمع آج بجھان چلے ہیں. حضرت نعیم نے فرمایا عمر میری گل غور نال سن, اے شمع اساں جلائی ہوندی تو بجھا لیندا, اے رب جلائی ہے بجھدی نہیں ہو. حضرت عمر نے آکھیا نور خدا ہے کفر کی, نعیم نے آکھیا نور خدا ہے کفر کی, حرکت پہ خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, میری طرف
سے کہہ دو یہ ارباب کو چھپایا نہ جائے گا۔